بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم یوٹیوب سامعین، اللہ کریم آپ سب کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین، یہ دنیا فانی ہے، جو یہاں آیا ہے اسے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے وقت مرنے والے کی دو باتیں اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے انسان کو اگر یہ دو کام کرنے نصیب ہو جائیں تو یہ دو کام بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سے کام ہیں جنہیں جاننے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ کو یاد دلاتی چلوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا 5 وقت کا نمازی تھا، میرا بیٹا حق سچ بولنے والا تھا، قرآن پڑھتا تھا، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا تھا، کافی دن سے وہ بیمار ہے، اتنا بیمار ہوا کہ آج اس کی بیماری کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے، بولنا کب سے چھوڑ گیا ہے، میرے بیٹے کی زبان نہیں ہل رہی، آج تو ایسا لگ رہا ہے میرے بیٹے کی روح آدھی اندر ہے آدھی باہر ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج میرے بیٹے کا آخری دن ہے، لیکن اس کی زبان کلمہ نہیں پڑھی، کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے، نمازی بیٹا ہے، قرآن پڑھنے والا بیٹا ہے، لیکن مرتے وقت کلمہ کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ آپ کے دروازے پر سوالی تو آتے ہیں اور آپ سوالیوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، میری بن کر ہی آپ کے دروازے پر آئی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے آپ کا میرے ساتھ جانا میرے بیٹے کے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ میرا بیٹا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ حضرت امام زین العابدین نے پوچھا، مائی یہ بتاؤ، تمہارا بیٹا دنیا میں کوئی ایسا کام کرتا تھا جو اللہ کو ناپسند ہو؟ تیرے سامنے تیرے بیٹے نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی ایسا عمل کیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی، کیونکہ آپ سے کوئی بات چھپانا ایسا ہے جیسے حکیم سے اپنا مرض چھپانا۔ جب تک مرض کا پتہ نہیں چل جاتا، حکیم علاج کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح جب تک آپ کے سامنے سچ نہیں بولا جائے گا تو میرے بیمار بیٹے کا روحانی علاج نہیں ہو پائے گا۔ کہنے لگی، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بیٹا نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بیٹا قرآن بھی پڑھتا تھا، لیکن راہ چلتی عورتوں کو میرا بیٹا تاک جھانک کے دیکھتا تھا، راہ چلتی عورتوں پر میرا بیٹا نظریں جما کے دیکھتا تھا، ایسے غور سے دیکھتا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں اور انہیں شہوت بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو روکتی تھی، بیٹا یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے، میرا بیٹا میرے کہنے پر نہیں چلا، میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی، وہ کہتا تھا کہ یہ عورت کتنی خوبصورت ہے، کیسے چلتی ہے، مجھے ایسی عورت بہت پسند ہے، یعنی شہوت بھری نگاہ سے ہر عورت کو دیکھتا تھا۔ یہی ایک کمی تھی میرے بیٹے کے اندر، اس کے علاوہ وہ نمازی بھی تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، حق اور سچ بولتا تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مائی بس یہی وہ عمل ہے جو اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، اس کا کالا کرتوت اس کی تمام نیکیوں کو کھا گیا، یہی وہ عمل ہے جس نے تمام نیکیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ یہ برا عمل نیکیوں کو اس طرح سے کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے ساتھ اس کے گھر آئے۔ دیکھا وہ نوجوان زندگی موت کی کشمکش میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جسے آدھی روح اندر ہے آدھی باہر ہے، لیکن اس کی زبان نہیں ہل رہی، کلمہ نہیں پڑھ رہا اور کوئی جو ہوش و آواز نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نانا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اترا ہوا قرآن اٹھایا اور سورہ یاسین شریف پڑھنی شروع کی۔ ایک بار ختم ہوئی تو پھر سے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ جب دوسری بار ختم ہوئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے، چشمے پر نم سے عرض کرنے لگے، اے میرے رب، میں تیرے محبوب نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ تمام بلندیاں تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ میں تیری بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں، اس نوجوان کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہو گئی۔ آپ کی نظر جیسے ہی اس مریض جو مرنے والا تھا اس نوجوان کے ہونٹ ہلنے لگے، لب جنبش کرنے لگے۔ آپ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے، اس کے ہونٹوں پر ایسے کان لگا دیے تو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے، اے میرے کریم رب، میں اپنے کیے گئے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے کالے کرتوت پر شرمندہ ہوں۔ ساری زندگی میں نے غفلت میں گزار دی، لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھنے میں گزار دی۔ اے میرے مالک، میں گناہگار ہوں، میں بد کردار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں جرم وار ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں میرے مالک، میں مرتے وقت تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان توبہ توبہ کرتے مر گیا، توبہ توبہ کرتے اس کی روح نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ جب توبہ توبہ کرتے اس کی روح دار فانی سے نکل گئی تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کی۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لوگوں کو فرمایا، اے لوگوں، موت کے وقت مرنے سے پہلے پہلے انسان کی دو باتیں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ یہ دو باتیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ یہی دو باتیں بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہیں، اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں۔ سامعین، وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، ایک مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانیوں پر شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھ لینا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گناہگار ہوں، بد کردار ہوں۔ دوسری بات یہ کہ مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ بے کس و پناہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لینا۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔ معزز سامعین، توبہ کا عمل اللہ جل شانہ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی طرف توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی توبہ صدقہ ہے جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی اطاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے۔ سرور کائنات محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، رکی نہیں ہیں تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، پکی اور سچی توبہ کر لو۔ اچانک موت آ بھی گئی تو کیا کرو گے؟ توبہ نصیب ہی نہیں ہوئی تو مرنے کے بعد
اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کتنا خوش قسمت تھا وہ نوجوان جس کو مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہو گئی، کلمہ پڑھ کر مرا تھا، خاتمہ ایمان پہ ہو گیا۔ تو کیا کسی کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا یا نہیں، توبہ کرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن ہمیں تو ہماری سانس چل رہی ہیں، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا، اللہ کے حضور جھکنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو نوجوان اپنی جوانی میں توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے، آپ کو اور سب کو مرنے سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے وقت اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔